اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 10 ہجری میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی پیاری اور عزیز ترین بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور حادثات میں فدق کا واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کی واپسی کا مطالبہ کرنے رسول کی بیٹی خلیفہ وقت کے پاس تشریف لے گئی۔ ہم اسی فدق کے باغات سے متعلق چند تاریخی حقائق اور تاریخی پس منظر کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ غزوہ خیبر تاریخ اسلام کی معروف ترین جنگوں میں سے ایک ہے، جو سن 7 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی، اور خیبر کے مقام پر مکے کے کفار اور خیبر کے یہودی مل کر مسلمانوں کے خلاف سفارہ ہوئے، اور اس جنگ کے نتیجے میں بالآخر پروردگار عالم نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا، اور ہمیشہ کی طرح اس جنگ کی فتح کا سہرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سر رہا۔ یہ خیبر کا علاقہ مدینہ النبی سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہاں پر چند قلعے تھے جس میں یہودی آباد تھے، اور فدق یہاں سے کچھ فاصلے پر یہودیوں کی ایک الگ آبادی تھی۔ یہاں پر بھی 2 یا 3 چھوٹے قلعے تھے جس میں یہودی آباد تھے۔ یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور یہاں پر چشمے اور باغات تھے، اور یہاں کی زرعی آمدنی سے خیبر کے اخراجات میں مدد لی جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی فتح کے بعد فدق کی طرف متوجہ ہوئے، اور لشکر اسلام کو فدق سے کچھ فاصلے پر رکنے کا حکم فرمایا، اور خود آپ اپنے ساتھ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو لے کر فدق روانہ ہوئے۔ فدق کے یہودی، جو کہ خیبر کی فتح کی خبر سے پہلے ہی ڈرے سہمے ہوئے تھے، رسول اکرم اور علی ابن ابی طالب کے سامنے بغیر جنگ کیے تسلیم ہو گئے اور صلح کر لی، اور فدق کے باغات کو اس درخواست کے ساتھ نبی کریم کی خدمت میں پیش کیا کہ انہیں یہیں رہنے دیا جائے۔ احکام خدا کے مطابق مسلمانوں کو حاصل ہونے والے مال غنیمت کی 2 اقسام ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 41 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور جان لو کہ جو غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول کے قریب ترین لوگ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور سورہ حشر آیت نمبر 6 اور 7 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اور جو مال خدا نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے بے لڑے دلوا دیا ہے، اس میں تمہارا تو کوئی حق نہیں، کیونکہ تم نے اس کے لیے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جہاد نہیں کیا۔ پس وہ مال خاص خدا، اس کے رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور غمزدہ مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی مسلمانوں کو حاصل ہونے والے مال غنیمت کی 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ مال جو جنگ کے نتیجے میں ہاتھ آئے، جس کے نتیجے میں گھوڑے دوڑائے جائیں، جنگ کی جائے، اور ایک وہ مال کہ جو بغیر جنگ کیے پروردگار عالم اپنے پیارے رسول کو عنایت فرما دے۔ بس وہ مال جو بغیر جنگ کیے ہاتھ آئے اس کو اصطلاح اسلامی میں فے کہتے ہیں۔ یہ مال خاص شخص رسول اکرم کا ہے، اور وہ جسے چاہے اس میں سے کچھ حصہ عنایت کر دیں، اور چاہے تو یہ پورا تمام کا تمام مال اسے عنایت کر دیں۔ باغ فدق بھی اسی قسم کا مال ہے، یعنی یہ مال بغیر جنگ کیے رسول اکرم کے ہاتھ آیا، اور حکم پروردگار کے مطابق یہ مال رسول اکرم کا ہے، اور وہ جسے چاہے اسے عنایت کریں۔ جیسے ہی یہ باغات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں آئے، فوراً جبرائیل امین پروردگار عالم کا یہ حکم نامہ لے کر نازل ہوئے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً پروردگار عالم کے اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ایک تحریر رقم فرمائی اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کے نام، اور ان باغات کو بحکم پروردگار اپنی بیٹی کو اسی جگہ پر ہبہ فرما دی، جیسا کہ اس سے پہلے سن 4 ہجری میں بغیر جنگ کے حاصل ہونے والی قبیلہ بنی نذیر کی وہ زمینیں جو کہ مدینے کے اطراف میں تھی،
ان کو نبی کریم نے حضرت ابو بکر، عمر ابن خطاب، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر ابن عوام، سہل ابن حنیف، ابو دجانہ ساعدی اور دیگر کو بخش دیا تھا۔ یہ فدق کا واقعہ سن 7 ہجری کا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 10 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی تقریباً 3 سال یہ فدق کے باغات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تصرف میں رہے اور وہ ان کی مالک تھیں، اور تقریباً 300 سے زیادہ کام کرنے والے یہاں پر جناب فاطمہ زہرا کی ملازم تھے۔ اور فقہ اسلامی کے مطابق جو چیز کسی کے تصرف میں ہو اور اس کے قبضے میں ہو وہ ذو الید ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہاں جا کر وہاں سے حاصل ہونے والی فصل کو ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور اس تمام عرصے میں فاطمہ زہرا کے گھر کے کسی بچے نے وہاں کا ایک خرمہ بھی نہیں کھایا۔ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور نبی کی عزیز ترین بیٹی کو ان کی اسی ملکیت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی اسی ملکیت کی واپسی کا مطالبہ کرنے خلیفہ وقت کے دربار میں تشریف لے جاتی ہیں، اور تاریخ سے ثابت ہے کہ نبی کی بیٹی کو ان کا حق نہیں ملا۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور باطل میں ہمیں تمیز عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔